بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 167 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم افعال قلوب کے حوالے سے افعال قلوب کی تحقیق، افعال قلوب میں سے ہر ایک کی تفصیل اور خواص، اور افعال قلوب کی خصوصیات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال القلوب: ظننت وحسبت وخلت وزعمت وعلمت ورأيت ووجدت تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه، فتنسب الجزئين، ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب آتيت، ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال الجزئين كلاما، ومنها أنها تعلق قبل الاستفهام والنفي واللام، مثل علمت أزيد عندك عمرو، ومنها أنها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، مثل علمتني منطلقا، ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد، فظننت بمعنى اتهمت، وعلمت بمعنى عرفت، ورأيت بمعنى أبصرت، ووجدت بمعنى أصبت۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ افعال القلوب، افعال قلوب یہ ہیں: ظننت، حسبت، خلت، زعمت، علمت، رأيت، وجدت۔ تدخل على الجملة الاسمیۃ، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ لبیان ما ہی عنہ، اس یقین یا شک کو بیان کرنے کے لیے جس سے وہ جملہ پیدا ہوا ہے۔ فتنسب الجزئین، پس یہ اس جملے کے دونوں جزوں کو نسب دیتا ہے۔ ومن خصائص افعال قلوب کی خصوصیات میں سے یہ ہے انہ اذا ذکر احدہما ذکر الاخر، ایک یہ کہ جب ان دونوں مفعولوں میں سے ایک ذکر کیا جائے تو دوسرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ بخلاف باب آتیت، بخلاف باب آتیت کے۔ ومنها جواز الالغاء اذا توسطت او تأخرت لاستقلال الجزئین کلاما، اور ان میں سے دوسری خصوصیت الغاء کا جائز ہونا ہے، جبکہ افعال قلوب درمیان میں واقع ہوں یا مؤخر ہو، دونوں جزوں کے مستقل کلام ہونے کی وجہ سے۔ ومنها انها تعلق قبل الاستفهام والنفي واللام، اور ان میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کو معلق کر دیا جاتا ہے استفہام، نفی و لام ابتدا سے پہلے۔ مثل علمت أزيد عندك عمرو، جیسے کہ یہ مثال ہے کہ میں جانتا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ آپ کے پاس یا تو زید ہے یا عمر ہے۔ ومنها أنها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ جائز ہے ان کا فاعل اور مفعول کسی ایک چیز کی دو ضمیریں ہوں۔ مثل علمتنی منطلقا، میں نے اپنے آپ کو چلنے والا یقین کر لیا۔ وَلِبَعْضِهَا مَعْنًى آخَرُ يَتَعَدَّى بِهِ إِلَى وَاحِدٍ، اور ان میں سے بعض افعال کے ایک دوسرے معنی ہیں۔ فَظَنَنْتُ بِمَعنَى اتَّهَمْتُ، وَعَلِمْتُ بِمَعنَى عَرَفْتُ، وَرَأَيْتُ بِمَعنَى أَبْصَرْتُ، وَوَجَدْتُ بِمَعنَى أَصَبْتُ، جس کی وجہ سے یہ ایک مفعول کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ظننت اتہمتو کے معنی میں ہے، علمتو عرفتو کے معنی میں، رأیتو ابصرتو کے اور وجدتو اصبتو کے معنی میں بھی آتے ہیں۔
آج کے درس کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے: افعال قلوب کی تحقیق، افعال قلوب میں سے ہر ایک کی تفصیل اور خواص، نمبر 3 افعال قلوب کی بعض خاص خصوصیات۔ کلام عرب میں افعال قلوب کے کل 7 عدد ہیں یا 7 کلمات ہیں، وہ ہیں ظننت، حسبت، خلت، زعمت، علمت، رأیت، وجدت۔ ان کو افعال قلوب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان افعال کا تعلق بدن کے ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کو افعال یقین، افعال شک بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں بعض یقین کے لیے آتے ہیں جیسے علمت، رأیت، وجدت، اور بعض شک کے لیے آتے ہیں جیسے ظننت، حسبت، خلت۔ بعض مشترک ہوتے ہیں یقین اور شک دونوں کے درمیان میں جیسے زعمت۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افعال قلوب کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ جو یقین کے لیے آتے ہیں، وہ 3 ہیں: علمت، رأیت، وجدت۔ دوسری قسم کے وہ جو شک کے لیے آتے ہیں، وہ بھی 3 ہیں، اور ایک دونوں کے درمیان، شک و یقین کے درمیان میں مشترک ہے، وہ زعمت ہیں۔ اور یہ افعال متعدیہ کی تیسری قسم میں داخل ہیں، یعنی وہ افعال جو 2 مفعول چاہتے ہیں اور دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ افعال قلوب جملہ اسمیہ یعنی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نسب دیتے ہیں۔ لبیان ما ہی عندہ، یہ جملہ اسمیہ پر اس لیے داخل ہوتے ہیں، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو بیان کرے کہ اس جملہ پر جو حکم لگایا ہے یا جو حکم لگایا ہے وہ کس طرح کا ہے، کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ یقین کے قبیل سے ہے یا ظن غالب کے قبیل سے، شک کے قبیل سے۔ مثلا آپ نے کہا علمت زیدا قائما، اس میں زید کی طرف جو قیام کی نسبت تھی وہ یقینی طور پر تھی۔ اگر آپ یوں کہہ دیتے ظننت زیدا قائما تو پھر یہ ظن غالب کے حکم میں ہوتی کہ شاید زید کھڑا ہو، اور اس طرح زعمت بکرا نائما کہہ دیتے، نیند کی نسبت بکر کی طرف شک کے درجے میں ہے۔ فَمِنْ خَصَائِصِهَا أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ أَحَدُهُمَا ذُكِرَ الْآخَرُ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ افعال قلوب کی 4 اہم خاصیتیں بیان فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، کسی ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ مبتدا خبر میں شدت اتصال ہے، اس لیے دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، کسی ایک کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بخلاف باب آتیت والے افعال اگرچہ 2 مفعولوں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں مفعول آپس میں مبتدا و خبر نہیں ہوتے، لہذا شدت اتصال نہیں پایا گیا، اس لیے ان میں سے کسی ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ إِذَا تَوَسَّطَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ لِاسْتِقْلَالِ جُزْئَيْنِ کلاما۔ دوسری خصوصیت یہ ہے اگر افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے باطل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو مبتدا اور خبر بنا کر مستقل کلام قرار دیا جائے، لہذا مذکورہ دونوں صورتوں میں افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا اور ان کے دونوں مفعولوں کو مبتدا خبر بنا کر مستقل جملہ قرار دینا جائز ہے، جیسے کہ زید ظننت قائم اور زید قائم ظننت۔ پہلی مثال میں ظننت مبتدا خبر کے درمیان میں ہے اور دوسری مثال میں ظننت آخر میں واقع ہے۔
اس لیے جائز ہے کہ یہاں ظننت کو لفظاً اور معناً کسی بھی اعتبار سے عمل نہ دلایا جائے، بلکہ ترکیب میں زید قائم کو ایک مستقل جملہ اور ظننت کو الگ جملہ قرار دیا جائے۔ یہ بات واضح رہے کہ افعال قلوب کو ملغا کرنے کی صورت میں افعال قلوب معنی کے اعتبار سے ظرف ہوں گے، جیسے چنانچہ زید قائم ظننت میں زید قائم فی ظنی کے معنی میں ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے وَمِنْهَا أَنَّهَا تُعَلَّقُ قبل الاستفهام والنفی واللام۔ اگر افعال قلوب استفہام یا نفی یا لام ابتدا سے پہلے واقع ہوں تو یہ عمل کے اعتبار سے معلق ہو جاتے ہیں، یعنی ان تینوں صورتوں میں یہ اپنے مابعد میں مانند تو عمل کرتے ہیں، اس طور پر کہ وہ ترکیب میں ان کا مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن لفظاً کوئی عمل نہیں کرتے۔ استفہام سے پہلے واقع ہونے کی مثال جیسے علمت ازید عندک ام عمر، میں نے جان لیا کہ آپ کے پاس زید ہے یا عمر۔ نفی سے پہلے واقع ہونے کی مثال جیسے علمت ما زید فی الدار، میں نے جان لیا کہ زید گھر میں نہیں۔ اور لام ابتدا سے پہلے واقع ہونے کی مثال علمت لزید منطلق، میں نے یقین کر لیا کہ زید یقیناً چلنے والا ہے۔ استفہام نفی و لام ابتدا سے پہلے واقع ہونے کی صورت میں افعال قلوب کے لفظاً عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ استفہام نفی و لام ابتدا تینوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں۔ اگر یہاں افعال قلوب کو لفظاً مابعد کا عامل بنایا جائے گا تو ان کی صدارت باطل ہو جائے گی۔ وَمِنْهَا أَنَّ يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے افعال قلوب میں یہ جائز ہے اگر ان کا فاعل اور مفعول دونوں کسی ایک چیز کی ضمیر متصل ہو تو ان کے فاعل اور مفعول کے درمیان میں نفس یا عین کے ذریعے فصل نہ کیا جائے، جیسے علمت منطلقا میں نے اپنے آپ کو چلنے والا یقین کر لیا۔ ظننت کا فاضلا، تو نے اپنے آپ کو فاضل، یا ظننت کا فاضلا، تو نے اپنے آپ کو فاضل گمان کیا۔ یا پہلی مثال میں عالمہ کا فاعل اور مفعول دونوں متکلم کی ضمیر متصل ہیں، دوسری مثال میں ظننت کا فاضلا میں ظن کا فاعل اور مفعول دونوں مخاطب کی ضمیر متصل ہیں، اور دونوں مثالوں میں فاعل اور مفعول کے درمیان میں نفس اور عین کے ذریعے فصل نہیں کیا گیا۔ اس کے برخلاف اگر افعال قلوب کے علاوہ دیگر افعال کے فاعل اور مفعول دونوں کسی ایک چیز کی ضمیر متصل ہو تو ان کے فاعل اور مفعول کے درمیان میں نفس یا عین کا ذریعے فصل کرنا واجب ہے، چنانچہ یہ بحث فاعل کی بحث کے اندر تفصیل سے گزری ہے۔ وَلِبَعْضِهَا مَعْنًى آخَرُ يَتَعَدَّى بِهِ إِلَى وَاحِدٍ۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں افعال قلوب کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، افعال قلوب کا ایک خاصہ یہ بھی ہے اگر افعال قلوب کے اپنے اصلی معنی میں ہو تو دو مفعول چاہتے ہیں، کبھی یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوتے بلکہ کسی ایسے فعل کے معنی میں مستعمل ہو جس کا دل سے تعلق نہیں ہوتا، جیسے ظننتو کبھی اتہمتو کے معنی میں، اور علمتو عرفتو کے معنی میں، رأیتو ابصرتو کے معنی میں، اور وجدتو اصبتو کے معنی میں، حسبتو صرتو ذا حسب کے معنی میں، خلتو صرت ذا خال کے معنی میں، اور زعمتو کفلتو بہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ افعال صرف ایک مفعول بہی کی طرف متعدی ہوں گے، کیونکہ اس وقت یہ افعال قلوب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس صورت میں ان کے معنی کا تعلق اعضاء ظاہرہ سے ہوتا ہے، جسم کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، باطنی اعضاء سے نہیں ہوتا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔